مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مضمون بھی بہت اہم ہے، یہ آیت 11 سے لے کر سورہ نور کی 26ویں آیت تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان، افک، طوفان، بہتان، زبردستی کا الزام، یہ واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کی تہمت لگانے کا، بہت اہم مضمون ہے۔ جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تمہیں میں ایک جماعت ہیں، تم اس کو نہ سمجھو برا۔ جو الزام لگا، تہمت لگی، تم اس کو برا مت سمجھو اپنے حق میں، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا، اور جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا بوجھ، اس کے واسطے بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا خیال کیا ہوتا، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال، اور کہا ہوتا یہ صریح تو طوفان ہے۔ اللہ نے زندگی بھر کے لیے، قیامت تک کے لیے سکھا دیا، مسلمان جب مسلمان کے بارے میں کوئی بری بات سنے، فلانی عورت نے ایسا کیا، فلانے مرد نے برا کیا، فلانے مولانا نے ایسا کیا، تیری بیٹی نے ایسا کیا، تیری بیوی نے ویسا کیا، تو پہلا کام مسلمان کا یہ غلط ہے۔ کیا کام ہے اس کا؟ پہلا کام، وہ صحیح ہے غلط ہے اللہ کو معلوم ہے، تفتیش کرنے والے کریں گے، وہ آگے کی چیز۔ مسلمان جس کو کہتے ہیں، وہ جب کسی مسلمان کی اپنے یہ پرائے کی برائی سنے تو اس کا کیا کام ہونا چاہیے؟ کیا کام ہونا چاہیے؟ یہ غلط ہے، ہم نہیں مانتے، ہمارے مولانا ایسا کر نہیں سکتے، میری بیٹی ایسا کر نہیں سکتی، فلانے مسلمان صاحب ایسا کر نہیں سکتے۔ پہلا کام یہ اس آیت میں سکھایا، لولا سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا، خیال کیا ہوتا، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال، اور کہا ہوتا یہ صریح بہتان ہے، ھذا افکم مبین، یہ کھلا بہتان ہے، یہ الزام ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اور آج کا مسلمان کرید کے نکالتا ہے اور مسلمان کی برائی بیان کرتا ہے نا؟ یہ ہے بربادی کی وجہ۔ تو حضرت عائشہ کے واقعے کے بارے میں جو لوگ چرچے کر رہے تھے، بتایا تمہارا کام یہ تھا کہ تم کیا کہتے؟ سبحانک ھذا وقالوا ھذا افک مبین، یہ کھلا بہتان ہے، ہماری عائشہ ماں ایسا کر نہیں سکتی۔ آئندہ اپنی زندگی میں ہر مسلمان کے بارے میں ہمارا یہی رویہ ہونا چاہیے۔ پہلے کیا کر دو؟ انکار، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم غلط کہتے ہو، یہ اللہ کہہ رہا ہے ایسا کہنے کو۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ آگے کا معاملہ آگے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لائے وہ اس بات پر 4 گواہ۔ حضرت عائشہ کی بدکاری پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب نہ لائے گواہ تو وہ لوگ اللہ کے یہاں وہی ہیں جھوٹے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا آخرت میں تو تم پر پڑتی۔ اس چرچا کرنے میں کوئی آفت بڑی، وہ تو اللہ نے بچایا، ورنہ تم ہلاک ہوتے۔ کیا ہوتا؟
آج بھی ہم جو بری چرچے کر کے مسلمانوں پاک دامنوں کے خلاف ہم بچے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ صرف اللہ کا فضل ہے، ورنہ تو عذاب کے شکار تھے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر، یہ چرچے کو، یہ واقعے کو، حضرت عائشہ پر تہمت زنا کے واقعے کو جب تم بولنے لگے، اپنی زبانوں پر لینے لگے اور بولنے لگے اپنے منہ سے، جس چیز کی تم کو خبر نہیں اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات، کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ طے شدہ اصول ہے، نبی کی بیوی مشرکہ کافرہ تو ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی کبھی زانیہ بدکارہ نہیں ہو سکتی، یہ طے شدہ اصول ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ حفاظت کرتا ہے ان کے گھروں میں۔ تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا تو کہا ہوتا ہم کو نہیں لائق کے منہ پر لائیں یہ بات، ہم اس بارے میں کچھ نہیں بولتے۔ اللہ تو پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام کبھی، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور کھولتا ہے اللہ تمہارے واسطے پتے کی باتیں، اور اللہ سب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا، کچھ لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہے کہ مسلمانوں میں گندگی پھیلاؤ، گندی فلمیں پھیلاؤ، گندے ڈائلاگز پھیلاؤ، گندے جوکس پھیلاؤ، گندے چرچے پھیلاؤ، گندی تہمتیں پھیلاؤ، الزام تراشیاں کرو تاکہ مسلمانوں کا ماحول خراب ہو۔ تو جو بھی لوگ ہو، وہ منافق ہو، مسلمان ہو، ایسا کرنے والے جو بھی ہو، تو اللہ فرما رہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا، گناہ کا، زنا کا ایمان والوں میں، ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سن لے، جو لوگ یہ پھیلانا چاہتے ہیں گندگی، تو اللہ ان کو دنیا آخرت میں دنیا میں بھی دے گا دردناک عذاب۔ ولولا، پھر لائے اللہ تعالیٰ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، اس کی رحمت، اور یہ کہ نرمی، اللہ نرمی کرنے والا ہے، مہربان ہے، تو کیا کچھ نہ ہوتا، بہت کچھ ہو جاتا۔ یہ تو اللہ کے فضل نے سب دبا دیا۔ اے ایمان والو، نہ چلو قدموں پر شیطان کے، خطوات الشیطان، نہ چلو قدموں پر شیطان کے، اور جو کوئی چلے گا قدموں پر شیطان کے تو وہ تو یہی بتلائے گا بے حیائی اور بری بات۔ شیطان ان کو کیا بتلائے گا؟ بے حیائی کی بات اور بری بات بتلائے گا۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو نہ سمرتا تم میں ایک شخص بھی کبھی۔ یہ جو تھوڑی بہت ہم میں دینداری، حیا، شرم، کچھ نہ کچھ ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ دیکھو صاف کہہ رہے ہیں اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو نہ سنورتا تم میں ایک شخص بھی کبھی۔ لیکن اللہ سنوارتا ہے، یزکی، سنوارتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اور قسم نہ کھائیں بڑے درجے والے تم میں سے اور کشائش والے، اس پر کہ دیں قرابتیوں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں، اور چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں۔ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی تھی، میری بیٹی عائشہ کی تہمت میں بات چیت کرتا ہے مستح، میں اسے نوازتا تھا، دیتا تھا غریب سمجھ کے، آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ میں کچھ نہیں دوں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی قسم مت کھاؤ، دیتے رہو، وہ ان کا کام کریں گے، ہم اپنی بھلائی کا کام کریں گے۔ اور قسم نہ کھائیں بڑے درجے والے تم میں سے، اور کشائش والے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، کشائش والے، اس پر کہ دیں قرابت والوں کو، رشتہ داروں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں پر، پاک دامن عورتوں پر، جو لوگ
عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں پر، بے خبر ایمان والیوں کو. الغافلات المؤمنات، بے خبر ایمان والیوں کو، بھولی بھالی ایمان والیوں، دنیا کا ہیر پیچ ان کو نہیں معلوم. الغافلات المؤمنات، بے خبر ایمان والیوں کو. لعنوا، ان کو پھٹکار ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے ہے بڑا عذاب. تو یہ جو برائیاں کرنے والے ہیں، اپنا الزام لگانے والے ہیں، بہت چالاک ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، ایسی پڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں کہ ماحول بھی گندا ہو اور اپنے پہ الزام بھی نہ آئے. تو کیا سمجھتے بچ جائیں گے؟ لہم عذاب، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک بڑا عذاب ہے ان کے لیے. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، تو بچیں گے وہ. جس دن کے کب عذاب ہوگا وہاں پر آخرت میں، جس دن کے ظاہر کر دیں گی ان کی زبانیں اور ہاتھ، کوئی گواہ نہیں ہے. بڑے چالاک ہیں، انگار لگا دیا ہے، بدنام کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ منہ پر پٹی باندھیں گے اور ان کے ہاتھ پیر اعضا خود گواہی دیں گے یہ خبیث تھا، یہ چرچے کرتا تھا. ظاہر کر دیں گی ان کی زبانیں، ان کی زبان بھی ان کے خلاف بولیں گے، اور ہاتھ اور پاؤں جو کچھ وہ کرتے تھے. کون ان کے خلاف گواہ ہوگا؟ خود ان کے اعضا. اس دن پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ ان کی سزا جو چاہیں، اور جان لیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا. آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم نازل کیا. گندیاں ہیں، یعنی گندی عورتیں ہیں، گندے مردوں کے واسطے، گندے مرد ہیں گندی عورتوں کے واسطے، پاک صاف عورتیں ہیں وہ پاک صاف مردوں کے واسطے، اور پاک صاف مرد ہیں پاک صاف عورتوں کے واسطے. وہ لوگ بے تعلق ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے واسطے بخشش ہے اور روزی ہے عزت کی. الخبیثات للخبیثین کا ترجمہ کیا میں، سمجھ میں آیا؟ تو پہلے سے سورہ نور میں پاک دامنی کا بیان آ رہا ہے. پاک دامنی کو جو تار تار کرے گا، کسی کی عزت کو اگر وہ داغدار کرے گا، تو اس کی سزائیں بیان کرتے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ ارے بولو نا. تو پہلے حد زنا بیان کیا، 100 کوڑے مارو، پھر حد قذف جھوٹی تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے، پھر لعان بتایا جس نے آنکھوں سے دیکھا لیکن 4 گواہ نہ لا سکا، تو اب اپنی بیوی سے چھٹکارا کیسے پائے کہ 4 قسمیں کھائیں اور 5ویں لعنت بھیجیں، دونوں مرد بھی عورت بھی، پھر جدا ہو کر اپنی اپنی زندگی گزارے. سمجھ میں آیا؟ حد قذف کے ضمن میں کسی پاک دامن عورت پر جب 4 گواہوں کی شہادت نہ ہونا اس کا الزام لگا، گناہ عظیم قرار دیا. ایسا کرنے والے کے لیے حد شرعی 80 کوڑے وغیرہ بتا. اب یہ ہے چونکہ سن 6 ہجری میں بعض منافقین نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایسی تہمت گھڑی تھی، اور تقلیداً ان کی تقلید، منافقین کی تقلید کرتے ہوئے بعض مسلمان بھی اس تذکرے میں لگ گئے تھے. معاملہ عام مسلمان یا پاک دامن عورتوں کے معاملے سے کہیں زیادہ سخت تھا، اس لیے کہ نبی کی بیوی تھی، اور قرآن کریم نے حضرت صدیقہ کی برات اور پاکی کے بیان میں اس جگہ 10 آیتیں نازل فرمائی. کتنی آیتیں نازل فرمائی؟ کس کی برات میں؟ پاکی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. سمجھ میں آیا؟ اب واقعے کو ذرا سمجھو کہ ہوا کیا تھا. سمجھے کہ نہیں؟ ہوشیار، ارے چست ہو کے بیٹھے چوکنا، ہاں پھر ذرا تازہ دم ہو جاؤ. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. بیوی اور بیٹی کو سنا کے آیا ہوں، پہلے ان میں تفسیر. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. کیسی آگ سے؟ وقودها الناس والحجارہ، لوگ وہاں پر جلائے جائیں گے. ایندھن کیا ہے اس آگ کا؟ لوگ اور پتھر. اے اللہ کے رسول کیسے بچائیں؟ اس قرآن کی آیت پر کیسے عمل کریں؟ اپنے آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو، فیملی کو کیسے بچائیں؟ علموہم الدین وادبوہم، ان کو علم دین سکھاؤ اور ان کو با ادب بناؤ، ادب سکھاؤ. یہ چیز ان کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائے گی. دیکھ لے مسلمان کتنا دین سکھا رہا ہے اپنے گھر والوں کو، کھلا پلا کے جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے، کھلا پلا کے بے نمازی بنا رہا ہے، کھلا پلا کے بے پردہ بنا رہا ہے، کھلا پلا کے بے حیا بنا رہا ہے.
کبھی دین کی بات کان پر نہیں پڑتی. دنیا دنیا، واٹس ایپ دنیا، ٹی وی دنیا، تقریبات میں گئے تو دکھنے والے جھلمل ستاروں جیسے کپڑے دنیا، زیورات دنیا، اوریجنل زیور دنیا اور نقلی زیور دنیا، دنیا کے جذبے بن رہے ہیں. سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. تو بہت اہم چیز ہے یہ جہنم سے بچنے والا سبق ہے یہ، اس لیے چوکنا ہو کر سنو. زندگی میں یاد رکھو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. تو واقعہ سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت کیسے لگی، کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے تھے، بنو المستلق یا مریسع کہا جاتا ہے. غزوہ مریسع یا غزوہ بنی المستلق، وہاں گئے تھے. یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. 10 سال مکہ میں نبی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہاں 13 سال رہے. تو چھٹے سال، ہجرت کے کون سے سال؟ چھٹے سال میں آپ بنو المستلق یا غزوہ مریسع سے واپس آ رہے تھے. امہات المؤمنین حضرت عائشہ اس مرتبہ سفر میں ساتھ تھی. سفر میں جس کو چاہے بیویوں میں سے لے سکتے ہیں، مزاج ملنا چاہیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لیا. یاد رکھنا عمر کیا تھی، رخصتی کے وقت 9 سال. 9 سال حضور کے ساتھ میں رہی. کہاں پر؟ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی. تو ایک لڑکی جیسی تھی، وزن زیادہ نہیں، عمر زیادہ نہیں، ہلکی پھلکی، لیکن بڑی سمجھدار، بڑی کیچ کرنے والی، علم لینے والی، امت کو دینے والی. حضرت عائشہ ساتھ تھی. جس اونٹ پر ان کا ہودج تھا، پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا. کچھ لوگوں نے امہات المؤمنین کو پہلے دیکھ لیا تھا، اب پردے میں آ گئی تو ہودج میں بیٹھتی تھی. وہ ہودج 4 لوگ ملتے تھے اور اٹھا کے رکھتے تھے اونٹ پر، اپنا پیٹھ پر اونٹ کے رکھتے تھے اور وہ اندر بیٹھ جاتی تھی پہلے ہی. تو بیٹھی یا نہیں بیٹھی وزن کچھ خاص معلوم نہیں ہوتا تھا. بات سمجھے. اور چونکہ اس وقت احکام پردہ نازل ہو گئے تھے، یہ اپنے ہودج میں بیٹھتی، پھر وہ اٹھا کے رکھا جاتا تھا. غزوے سے فراغت اور مدینہ طیبہ کی طرف واپسی کے وقت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک منزل پر ٹھہرے. صبح سے چلتے تھے، سورج تیز ہونے تک کے 9, 10, 11 بجے تک کے چلتے تھے. اس کے بعد جو پڑاؤ ڈالا، پھر کھانا ہے، ضرورتیں پوری کرنا ہے، پھر دوسرے دن. اس کو کہتے تھے منزل. ایک منزل پر پہنچنے کے بعد اعلان ہوا کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے، چلو سب باندھو اور نکلو، لوگ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں. اعلان کے بعد حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کی ضرورت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئی اور وہاں اتفاق سے ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا. اب اس کو سمیٹنے میں وہ لگی اور اندھیرے کا وقت تھا. یہ کام اندھیرے میں کرتے یا تو صبح صبح یا رات کے وقت میں. اب وہ ہار سمیٹنے میں لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیر ہو گئی، یا قافلہ نکل پڑا. آئے لوگ اور اٹھایا ہودج اور اونٹ کے پیٹھ پر رکھا اور سمجھا اندر حضرت عائشہ بیٹھ گئی، حالانکہ وہ وہاں نہیں تھی. جب واپس اپنی جگہ پر یہ پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا اور ان کے اونٹ کا قصہ یہ ہوا کہ جب کچھ یعنی وہ چلے گئے وہ لوگ. حضرت صدیقہ اس میں موجود ہے سمجھ کر لے گئے. تو ان کی عمر بھی کم تھی اور یہ دبلی پتلی تھی، کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہودج خالی ہے. حضرت صدیقہ اپنی جگہ واپس آئی، بڑی ذہین تھی. واپس آنے کے بعد عام لوگ واویلا مچاتے، ارے کہاں گئے، کیا ہوا، کبھی ادھر بھاگ کے دیکھ، کبھی ادھر. یہ بڑی سنجیدگی متانت کے ساتھ میں واپس آ کر اسی جگہ پر بیٹھ گئی جس جگہ سے وہ گئی تھی، کہ گھوم پھر کے جب خالی پائیں گے ہودج کو مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہیں آئیں گے. یہ بڑی عقل مندی تھی. وقار استقلال سے کام لیا. قافلے کے پیچھے دوڑنے، ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے اپنی جگہ چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی اور خیال کیا کہ حضور اور ان کے ساتھی ڈھونڈنے یہیں پر آئیں گے. اگر میں ادھر ادھر کہیں چلی جاؤں تو تلاش مشکل ہو جائے گی. وہ ادھر آئیں گے، میں ادھر جاؤں گی، وہ ادھر جائیں گے، میں ادھر آؤں گی. آخر رات کا وقت تھا، آخری رات یعنی صبح کا وقت تھا. نیند کا غلبہ ہوا، وہیں لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی، چادر اوڑھ کے لیٹ گئی. دوسری طرف اللہ نے ایک بندوبست کیا. صفوان ابن معطل صحابی تھے. صفوان ابن
حضور کا سسٹم یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے ایک آدمی کو چھوڑتے تھے اور کہتے تھے قافلہ آگے چلتا رہے گا، تمہارا کام پیچھے پیچھے چلنا ہے، قافلے سے دور. جب قافلہ آگے نکل جائے تو تم پیچھے آہستہ آہستہ اتنے فاصلے سے چلتے رہنا، کوئی چیز چھوٹ گئی کوئی جانور چھوٹ گیا تو اس کو لے کر آ جانا. تو قافلہ چلا گیا تھا اور وہ آخر وقت میں اب چلے، وہ چلتے چلتے یہاں آئے. کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو قافلے کی جگہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے لیے مقرر کیا تھا. وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے، ابھی روشنی پوری نہ تھی، تھوڑا تھوڑا اجالا صبح کا ہو رہا تھا. اتنا دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا سو رہا ہے. قریب آئے تو چہرے سے نقاب ہٹا ہوگا، چادر ہٹ گئی ہوگی، تو حضرت عائشہ صدیقہ کو پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھ لیا تھا. پہچاننے کے بعد انتہائی افسوس کے ساتھ زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھا. یہ آواز سننے کے بعد حضرت عائشہ اٹھ گئی اور آنکھ کھل گئی اور چہرہ ڈھانپ لیا انہوں نے. حضرت صفوان نے اپنا اونٹ قریب لا کر بٹھا دیا اور حضرت صدیقہ اس پر سوار ہو گئی. اب آگے نکیل پکڑ کے حضرت صفوان آگے آگے چل رہے ہیں اور یہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور جا کر قافلے میں مل گئے. عبداللہ ابن ابی بڑا خبیث منافق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اور کیوں تھا؟ اس لیے کہ یہ اندھوں میں کانا راجا تھا. کیا تھا؟ ہاں، یہ یہودی تھا اور منافق تھا، اور ہر جگہ اس قوم کو یہی بیماری ہے، چودراہٹ کی. لڑاؤ، ہتھیار سپلائی کرو. دونوں قبیلے جب لڑیں، اوس اور خزرج، تو پھر اس کے بعد سٹی مار کے باقاعدہ ان کو بلاؤ، ان میں فیصلہ بھی کرو. ارے سمجھے گے نہیں؟ جو آج کل ابا جان اور بیٹے جان بڑے شرمندہ ہونا پڑا، وہ لوگ یہی کر رہے ہیں، ہتھیار سپلائی، لڑائی وغیرہ. لڑاؤ بھی اور پھر چپ بٹھاؤ بھی. تو یہ کام پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہودی لوگ یہاں کے بس گئے تھے. تو وہ بڑا دشمن تھا اور اس کو بس ابھی سردار بنانے والے تھے. اور حضرت کے عرب مدینہ والے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اور اس کی ساری ہوا نکل گئی. وہ خنس تھی اس کے لیے. تو دشمن تھا. اس کو ایک بات ہاتھ لگ گئی اور کمبخت نے واہی تباہی بکنا شروع کر دیا. ہمیشہ ایسی طبیعت کے لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ تلاش کرتے رہیں گے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ قدرت کا نظام، وہ تلاش کرتے رہیں گے، کمزوریاں دیکھنا. اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے. ہاں ایسا کیسا ہوا، عائشہ پیچھے رہ گئی اور ان کے ساتھ میں آئی اور یہ ہوا. جیسے حضرت حسان، یہ پکے مسلمان ہیں، شاعر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے. حضرت مستح یہ بہت نیک صحابی تھے. اور حضرت حمنا، عورتوں میں حمنا، یہ 3 لوگوں کا نام زیادہ آتا ہے. جب اس منافق کے بہتان کا چرچا ہوا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت صدمہ پہنچا. صدیقہ عائشہ کو تو انتہائی صدمہ پہنچنا ظاہر ہے، عام مسلمان کو بھی اس سے سخت رنج افسوس ہوا. 1 مہینے تک یہی قصہ چلتا رہا. کیا ہوا؟ یہی چرچے چلتے رہے. تیرے کو معلوم کیا، تیرے کو معلوم کیا، تیرے کو معلوم کیا، تیرے کو معلوم کیا. سمجھے گے نہیں؟ غیبت والوں کا تمہیدی کلام یہی ہوتا ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیقہ کی برات اور بہتان باندھنے یا اس میں شریک ہونے والوں کی برائی فرمائی، مذمت فرمائی، اور یہ 10 آیتیں نازل ہوئی جس کا ترجمہ میں نے ابھی پیش کیا کہ بہت بڑا بہتان لائے ہیں یہ لوگ. لیکن گھبرانا مت مسلمانوں، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، شر نہیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ نند کاچا گھر اساوے شیزاری، ناقدین کا گھر پڑوس میں ہونا چاہیے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ باد تند، وہ مخالف سے، وہ ہوا جو مخالف ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے. باد تند و مخالف سے نہ گھبرا شاہی، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. پرندے جو اڑتے ہیں یوں یوں جائیں گے، پتنگ جو اڑتی ہے یوں یوں جاتی ہے، ہوائی جہاز جو اڑتا ہے یوں یوں جاتا ہے. اگر ہوا اس کے موافق آ گئی کہ یہ جا رہا ہے مشرق میں اور ہوا بھی یوں آ گئی تو سب نیچے آ جائیں گے. ارے کدھر آئیں گے؟ یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کتنی اونچائی حضرت عائشہ کی کہ قرآن سرٹیفکیٹ بن گیا ان کی پاک دامنی کا. کتنی اونچائی. اللہ نے 10 آیتیں نازل فرمان. تہمت لگانے والوں سے شہادت کا مطالبہ کیا گیا. دیکھو وہ جو تم نے کل سنا نا پورا قانون
کہ 4 گواہ، اب ان سے کہا گیا گواہ لاؤ، تم نے تہمت لگائی نا، عبداللہ ابن ابی تو بھی، حسان تم بھی، اور کون بولا میں نے، مستح تم بھی، حمنا تم بھی، لاؤ گواہ۔ اب گواہ نہیں ہے، قرآن ہے، اور اللہ کا نبی تو قرآن کو نافذ کر کے رہے گا نا، وہ سزا کو نافذ کرے گا۔ وہ ایک بالکل بے بنیاد خبر تھی، گواہ کہاں سے آتے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں پر شرعی ضابطے کے مطابق حد قذف 80 کوڑے جاری فرمائے، ہر ایک کو 80 کوڑے مارے۔ اور یہ جو تھا تمہارا 3 مسلمان تھے یہ، اور یہ جو تھا تمہارا کون، عبداللہ ابن ابی منافق، جس نے اصل تہمت گھڑی تھی، اس پر دوہری حد جاری ہوئی، 80 دونی کتنا ہوا، 160 کوڑے لگائے گئے۔ پھر مومنین نے تو توبہ کر لی، لیکن منافقین نے اپنا مشن جاری رکھا۔ آج تک ان کی ذریت، ان کی اولاد حضرت عائشہ کو ملامت کرتی ہے قرآن اترنے کے بعد، اور کمال ہے اپنے آپ کو مسلمان بولتے۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ تو یہ واقعہ تھا، بات سمجھے؟ حضرت عائشہ کی فضیلتیں، حضور کو تو بہت ستانے کی کوشش کی گئی، حضرت عائشہ کو بھی ستانے کی کوشش کی گئی، کچھ باہر کے بھی ان کے مخالفین تھے، کچھ اندر کے بھی تھے، جو باصلاحیت ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں لوگ۔ تو تہمتیں لگائی انہوں نے۔ سب سے زیادہ رنج کی بات یہ ہوئی کہ چند سیدھے سادے مسلمان بھی اس میں لگ گئے۔ اس بے اصل و بے دلیل ہوائی تہمت کی چند روز میں خود ہی حقیقت کھل جاتی، مگر ام المؤمنین کو اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس تہمت سے روحانی تکلیف پہنچی، اس کے ازالے اور حضرت عائشہ کے پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ نے خود 10 آیتیں نازل فرمائی۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور اس واقعے سے صرف پاک دامنی نہیں، حضرت عائشہ کی عقل و فراست کو بھی بیان کر دیا گیا کہ کتنی سمجھدار تھی، اور ان کی برکت سے یہ احکامات ملے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے۔ حضرت عائشہ کو ایسا لگا تھا کہ اللہ کے رسول پر یا تو خواب کے ذریعے میری برات ظاہر ہوگی کہ نہیں تمہاری بیوی عائشہ پاک ہے، یا وحی نازل ہوگی حدیث۔ یہ کیا معلوم تھا کہ قرآن بن کر میرا سرٹیفکیٹ آئے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا تھا شروع، اس بہتان کو برا مت سمجھو۔ جب کسی نیک بندے پر کوئی بہتان لگتا ہے، پھر کورٹ ہے، پھر کچہری ہے، پھر یہ ہے، پھر فیصلے آتے ہیں، تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کلین چٹ مل جاتی ہے۔ جو بدنام کرنے چلے تھے ان کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کلین چٹ کرتا ہے، اب تمہارا حساب دو، ان کو تو مل گئی کلین چٹ، تو اللہ شر میں سے خیر نکالتا ہے۔ آنے کے بعد میں حضرت عائشہ مدینہ میں اپنے گھریلو کام کاج میں لگ گئی، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں باہر کیا چل رہا۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہے، سفر سے واپسی کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی، اور سب سے بڑی وجہ طبیعت خراب ہونے کی ایک تھی کہ اللہ کے رسول کا رویہ بدلا۔ دل ہی تو ہے، نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ نبی نبی ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں اور دل دکھتا ہے، وہ نبی کا دل بھی دکھتا ہے۔ اب ایسی باتیں جب حضور کے کان پر آ گئی تو جو رسول کا رویہ تھا وہ باقی نہیں رہا۔ گھر میں آتے، سلام کرتے، کیا حال ہے حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے، اور پھر واپس چلے جاتے تھے، اور پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو یہ چیز چبھنے لگی کس کو؟ حضرت عائشہ، اس لیے طبیعت اور خراب رہنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ باہر میرے بارے میں کیا چرچے چل رہے ہیں۔ یہ راز کب کھلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر؟ مدینہ میں بیت الخلا بنے ہوئے نہیں تھے، تو یہ جنگل میں جاتے تھے رات کے اندھیرے کے وقت میں۔ تو وہ مستح کی اماں تھی، عمر دراز تھی، اور حضرت عائشہ دونوں گئی ضرورت کے لیے۔ واپسی پر لمبی چادر میں ام مستح
مستح کی اماں کا پیر اٹک گیا، وہ گرنے کو ہوئی اور انہوں نے اچانک اپنی زبان سے یہ جملہ نکالا، تعیس مستح، ناس ہو مستح کا. کیا زبان سے نکلا؟ تو انہوں نے ٹوکا. دیکھ بھلے آدمی کو زبردستی ماں کوس رہی ہے، اچھا لگتا ہے کیا؟ کیوں کوستی ہو مستح؟ ارے بھولی، تمہیں یہ پتا نہیں ہے؟ اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بدری صحابی ہیں، کیوں ٹوکتی ہو؟ تو مستح نے کہا، ارے تم کو کچھ خبر بھی ہے بیٹی کہ میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے؟ میں نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ تب ان کی والدہ نے مجھے یہ سارا واقعہ سنایا کہ وہاں سے لے کے یہاں تک یہ چرچے پورے مدینہ میں چلے ہوئے ہیں. تہمت کا اور مستح کا اس میں شریک ہونا بیان کیا. فرماتی ہے یہ سن کر میری بیماری دوگنی ہو گئی. جب میں گھر واپس آئی اور حسب معمول رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سلام کیا اور مزاج پوچھا تو صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت طلب کی اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں. آپ نے اجازت دی، جاؤ. منشا یہ تھا کہ جا کے ماں باپ سے پوچھوں گی کہ کیا واقعہ ہے یہ، اس لیے وہاں گئی. تو اماں نے دلاسا دیا، جو باصلاحیت عورتیں ہوتی ہیں لوگ ان کے دشمن ہوتے ہیں، آج چرچے چل رہے ہیں کل ختم ہو جائیں گے، تو دل پہ مت لے گے. سمجھ میں آئے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، اتنے چرچے چل رہے ہیں میں کیسے صبر کروں؟ میں ساری رات روتی رہی، نہ میرا آنسو تھما نہ آنکھ لگی. دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خبر کے پھیلنے سے سخت غمگین تھے، اس عرصے میں اس معاملے کے متعلق کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی. حضرت علی اور اسامہ ابن زید سے پوچھ لیا، مشورہ کیا. ایسے میں کیا کروں؟ جب اسامہ نے بھرپور تائید کی تھی اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کی ضرورت، اور بات رہتی نہیں، بات پہنچ گئی حضرت عائشہ. اسی لیے زندگی بھر حضرت عائشہ اور حضرت علی کی نہیں جمی اور جنگ بھی ہوئی آپس. سمجھنا، جراحات السنانی لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. وہ تیر اور بھالے اور تلواروں کے گھاؤ تو بھر جاتے ہیں، لیکن یہ جو زبان کا گھاؤ ہوتا ہے یہ زندگی میں کبھی نہیں بھرتا. ان کو چپ گئی کہ میرے بارے میں علی نے ایسا کیوں کہا. اور آپ کا یہ تقدر اس طرح بھی رفع ہو سکتا ہے کہ بریرہ، یہ بھی آگے کہہ دیا، بریرہ خادمہ تھی، بریرہ جو صدیقہ عائشہ کی کنیز ہیں، ان سے ان کے حالات کی تحقیق فرما لیجئے کہ عائشہ کیسی ہے. یہ اور برا ہوا. بھروسہ جو ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی، برداشت کرنا پڑتا. لیکن حضور نے ویسا ہی کیا اور بریرہ سے کہا ذرا عائشہ کے احوال مجھے بول، کبھی تو نے کوئی عیب دیکھا؟ تو بریرہ کتنی بھولی ہے وہ دیکھو. مجھے عائشہ میں کوئی عیب تو نظر نہیں آیا، ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ 9 عمر لڑکی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا 9 سے 18 کے بیچ میں 9 عمر لڑکی ہے. بعض وقت آٹا گوندتی ہے اور آٹا گوند کے سو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ آٹا گوندتی ہے اور آٹا گوند کے سو جاتی ہے. بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. بکری آ کر، اس کا یہ تائید میں بات ہے، یہ بد چلنی کی طرف اشارہ نہیں ہے، بھولے پن اور پاک دامنی کی طرف اشارہ ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں میں بیان کیا، افواہ پھیلانے والوں کی شکایت کا ذکر کیا وغیرہ. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی مجھے سارا دن، پھر دوسری رات بھی مسلسل میری روتے گزری. میرے ماں باپ میرے پاس آ گئے، وہ ڈر رہے تھے کہ رونے سے میرا کلیجہ کہیں پھٹ نہ جائے. میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے. اور جب یہ قصہ چلا تھا اس سے پہلے آپ میرے پاس آ کر نہ بیٹھے تھے، آتے پوچھتے چلے جاتے. پھر آپ نے ایک مختصر خطبہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وغیرہ یہ پڑھا اور فرمایا عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہیں، اگر تم بری ہو، پاک دامن ہو تو ضرور اللہ تمہاری مدد کریں گے، بری کریں گے، یعنی برات کا اظہار کریں گے. اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ و استغفار کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا فرما لیا تو میرے آنسو سوکھ گئے. جب غم بڑھ جاتا ہے تو آنسو نکلتے نہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے ایسا کہا. اماں
ابا آپ جواب دو. میں کیا بولوں گا رسول کے سامنے؟ ابو بکر صدیق. اماں آپ جواب دو. اب ان کو تو جواب دینا تھا، تو حضرت صدیقہ نے اس وقت مجبور ہو کر کچھ بولا. میں ایک کم عمر لڑکی تھی، اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکی تھی. اس وقت اس رنج و غم اور انتہائی صدمے کی حالت میں، جبکہ اچھے عقل مندوں کو بھی کوئی بات کرنا سوچتا نہیں، حضرت صدیقہ نے کیا بات کی وہ سنو. بخدا واللہ لقد عرفت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به. بخدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. کون کہہ رہی؟ حضرت عائشہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملاً تصدیق کر دی کہ دل میں بات بیٹھ گئی. اس لیے تو پوچھا اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیں. اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں، میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جیسا جو کہ اللہ جانتا ہے کہ واقعی میں بری ہوں، تو آپ میری تصدیق نہ کریں گے کیونکہ دل میں بات بیٹھ گئی. اور اگر میں ایسے کلام کا اعتراف کر لوں جو گناہ میں نے نہیں کیا اللہ جانتا ہے، اور میں کہوں میں نے گناہ کیا ہے، تو آپ میری بات مان لیں گے. سمجھے گے نہیں؟ اللہ واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملے کی کوئی مثال ایک کے علاوہ نہیں دے سکتی. وہ مثال یہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کر فرمائی تھی کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تم بول رہے ہو کہ بھیڑیا کھا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن میں سب جانتا ہوں. لیکن فصبر جمیل، صبر ہی کرنا بہتر ہے. تو میں بھی آج یہی جواب دیتی ہوں آپ کو، اور اللہ سے اس معاملے میں مدد طلب کرتی ہوں جو آپ بیان کر رہے ہیں. ختم. بات سمجھ میں آئی؟ کس کا بیان تھا یہ؟ ارے بولو. اس کو کہتے ہیں واقعہ افک. کیا کہتے ہیں؟ اور افک کہتے ہیں بہتان کو. ایک ہوتا ہے ایک نے چوری کی اور پیچھے کوئی بولے اس نے چوری کی، یہ ہے غیبت، یہ بھی حرام ہے. اس کے سامنے بولو کہ بھئی تم نے، اے اللہ اگر اس نے چوری کی اس کو توبہ کی توفیق دے، اور اس کو بھی بولو ایسا مت کیا کرو، یہ تو جائز ہے. اور ایک یہ کہ چوری نہیں کی اور پھر کہے کہ یہ چور ہے، ہاں اس نے چوری کی، اس کو یہ غیبت کا ابا ہے، یہ بہتان ہے. کیا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو حضرت عائشہ پر بہتان لگایا گیا تھا. کیا لگایا گیا تھا؟ واقعہ سمجھ میں آیا؟ تو اس میں کیا کیا اہم سبق سمجھ میں آئے کہ یہ سلسلہ ختم نہیں. ایک تو حضرت عائشہ پاک تھی، یہ قرآن کہتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں کچھ بات کرو تو سنبھل کے بولو. ایک بات یہ سمجھ میں آئی، جب بھی کسی بھی مسلمان اپنی بیوی بچی بیٹا یہ ہو، جب بھی سنو ان کے بارے میں کوئی غلط بات تو فوراً انکار کرو. کیا کرو؟ انکار کرو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایسا کر نہیں سکتی، وہ ایسا کر نہیں سکتا. ارے گواہ ہے یہ، وہ تم جانو تمہارا کام جانے. مجھے میرا قرآن یہ کہتا ہے میں انکار کروں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہ سب اللہ کی سوچی سمجھی پلاننگ ہوتی ہے، اور بندوں کو آزمانا ہوتا ہے، اور بہت سخت امتحان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور ہر آدمی پر اللہ ایسا دور لاتے ہیں. بات سمجھے؟ خصوصاً جو نیک کام کرتے ہیں، اچھے رہتے ہیں، ان پر زیادہ آتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر آئی. نبی تو معصوم تھے اور ان کو مصیبتوں میں اللہ نے ڈال کر اور کندن بنایا. تو جب امتیوں پر آئے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ارے ہاں دیکھو وہ پکڑے گئے، ان کا گناہ تھا، ایسا تھا. ایسا نہیں ہے. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور جو اس میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ سے عافیت مانگے.
اور صبر کرے اور یہ سوچے کہ جو کہتے بولتے رہے، بیان ٹھوکتے رہے ہم کیوں رہے نبیوں پر بہت مصیبتیں آئیں، ذرا سا اس کا ایک ہلکا سا نمونہ اپنے پہ آیا ہے، ان کو بھی اللہ نے بچایا تھا، ہم کو بھی اللہ بچائیں گے، سمجھے گے نہیں؟ اس میں ایک واقعہ رہ گیا کہ جب حضور آئے بیٹھے اور میں نے جواب دیا تو اللہ نے وہیں پر، میں اٹھی اور کمرے میں چلی گئی اور میں نے دیکھا کہ حضور وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی کیفیت بدلی، وحی والی کیفیت آئی، اور جیسی وہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا خوشخبری ہے عائشہ تیرے لیے، اللہ تعالیٰ نے تیری برات میں یہ آیتیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، یہ آیتیں سنا ڈالی ہیں۔ تو اماں نے کہا اٹھ کھڑی ہو، شکر ادا کر حضور کا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں نہیں اٹھوں گی مگر صرف اللہ کے، میرے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا کہ قرآن پاک کی آیت بنا کر میری پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ اتارا، بھروسہ اللہ پر تھا، شکر بھی اللہ کا ادا کروں۔ کیسا دل دکھا ہوگا، ارے سمجھے گی؟ تو پناہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ کی کہ ہم پر ایسے حالات نہ آ جائیں، آدمی ٹک نہیں پاتا، چند دن تو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، سمجھ میں آئے؟ اور وہاں سمجھ میں آ جاتا ہے دوست کون ہے دشمن کون۔ ایسی کئی حکمتیں ہوتی جس کے لیے ایسے واقعات اللہ لاتے۔ تو کئی نیک لوگوں کے بارے میں جب میں نے دیکھا کہ ان پر الزامات لگے اور کورٹ کچہریاں، جیل اور لوگوں کے تانے وغیرہ، تو وہاں اللہ نے ایک علم مجھ پر کھولا جو کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا، کہ نیک لوگوں کو آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں سے گناہ تو نہیں کراتے لیکن شکل گناہ کچھ نہ کچھ ضرور کراتے ہیں۔ شکل کیسی لگتی ہے کہ گناہ ہو گیا؟ بہت بڑی مثال دے رہا ہوں، فرعون کے محل میں پلے ہیں اور فرعون کا پتہ گل کرنا ہے، اس کو دعوت دینا ہے، تو فرعون کے ٹکڑوں پہ پلنے والے محل کے اندر ناز و نخرے میں رہنے والے موسیٰ کبھی کر سکتے تھے؟ اب ایک پلان ہے اللہ کا کہ لے جانا ہے، یہاں سے ہٹانا ہے، تو ہٹ بولے تو ہٹیں گے نہیں، فرعون کی حکومت اس کی خلاف ہو جائے گی، خود بھی نہیں جا سکتے۔ تو وہ ان کی دشمنی فرعونی کی اور موسوی کی، ان کے قبیلے کی دشمنی، جھگڑے۔ ظالم کون؟ فرعون والا، اور ادھر یہ مظلوم مار کھا رہا ہے بیچارہ۔ حضرت موسیٰ گزرے وہاں سے اور آگے بڑھ کے کہا کہ ارے ظالم اس کو کیوں مار رہا ہے تو، اور ایک تھپڑ اس کو مارا، شکل گناہ، ایک تھپڑ اس کو مارا اور مر گیا۔ وہ دنیا کی کسی بھی لا کی کتاب کے اندر قتل کا ڈیفیمیشن آپ کو ملے گا، دھار دار آلے سے اگر قتل کرے تو وہ قتل کہلائے گا، تھپڑ سے کوئی قتل مان لے گا، تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن مرا کیسے؟ موسیٰ کے تھپڑ سے مرا۔ موسیٰ نے قتل کیا کہ نہیں کیا؟ اس کو قتل بولتے ہی نہیں ہے، لیکن پھر قتل ہوا کیسے؟ کہ موسیٰ کے تھپڑ سے۔ تو گناہ تو نہیں ہے، شکل گناہ ثابت کر دی اللہ نے۔ اگر یہ نہ ہوتا، دوسرے دن بھانڈا نہ پھوٹتا، حضرت موسیٰ کو رائے نہ دیتا دینے والا کہ موسیٰ تیرے قتل کی سازشیں فرعون کے یہاں چل رہی ہیں اس لیے نکل جا، اور وہاں سے وہ نکلتے نہیں اور پھر آتے نہیں، پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو، کی بکریوں کو پانی نہیں پلاتے، پھر شعیب علیہ السلام بلاتے نہیں، پھر ایک بیٹی سے نکاح نہیں کراتے، پھر 9 سال 10 سال بکریاں نہ چراتے، پھر اللہ کیپیسٹی پیدا کر کے کوہ طور پر بلاتے، وہ آگ لینے جاتے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا دیتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے ہیں کہ ہم تم کو نبی بنا کے بھیج رہے ہیں، جا کے فرعون کو دعوت دو۔ ارے سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو آزمانے کے لیے گناہ اگرچہ نہیں کراتے لیکن شکل گناہ ضروری ہوتا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ پیچھے چھوڑ دینا، دیر ہو جانا، ساتھ میں ایک آدمی کے آنا، چاہے دینداری کے ساتھ، بہانہ تو چاہیے نا، بہانہ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔